میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو انگریزی میں ولنریبل کہتے ہیں، وہ امریکہ زیادہ ولنریبل ہے، کیونکہ امریکہ اپنے سارے اثاثوں کے ساتھ وہاں پر آ گیا ہے، اور اگر اس کے اندر اس کے 2-3 بڑے اثاثے، جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں حدید کا ایئر بیس اور دوسری چیزیں تو ایکسپوز ہو گئی، تباہی کی طرف آئی ہیں، لیکن اگر سمندر پہ کھڑے ان کے 1-2 بحری بیڑے بھی ڈوب گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد یہ جنگ کا پانسا پلٹا جائے گا، اور اس کے اندر ایئر فورس کی اس انداز میں ضرورت تو ہے، لیکن اب ایران کے پاس جو موجودہ وسائل ہے اس کے اندر اس کے پاس یہی رہ جاتا ہے حل۔ اور میں آپ کو ایک بار بتاتا چلوں کہ 1-2 جگہ پہ بات ہو رہی تھی کہ کیا ایران کے پاس اس کے میزائل ختم ہو جائیں گے، تو ابھی یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ میں نے پڑھی وہاں پر، اور اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ملا تھا ایران کو پچھلی جنگ سے لے کر ابھی تک چند مہینوں کا، اس کے اندر ایران نے صرف ایک ہی چیز پہ کام کیا، اور وہ تھا اس کے انٹر بیلسٹک میزائلز اور جو سپر سونک میزائلز پہ کام کر رہا ہے، اور میزائلز کے ذخیرے کو زیادہ کیا، اور ایک اندازے کے مطابق 4,000 سے 5,000 میزائلز جو ہیں وہ ایران کے پاس پائل اپ سٹاک میں ہیں، جو کہ وہ استعمال کر سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے اس خطے کے حوالے سے۔ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، وہ ہے کیا اس انداز میں، جس انداز میں امریکہ سمجھ رہا ہے، کیا ریجیم چینج ہو سکے کہ نہیں ہوگی؟ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے، خدا نہ خواستہ میں کہوں گا، کہ آیت اللہ خامنہ کی جان چلی جاتی ہے کسی بھی اٹیک میں، تو اس کے بعد جو پوری دنیا کے شیعہ کمیونٹی کا ریئیکشن ہوگا وہ اس ایران کے ملک کے حوالے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ پورا جو پوری دنیا میں جو کروڑوں کی تعداد میں شیعہ ہیں، ہر ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بحرین، سعودیہ، دنیا کے ہر ملک میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہے، تو آپ سوچیں کہ ان کی طرف سے جو ایک ریئیکشن آئے گا، کیا وہ تمام مسلمان ممالک اس کو ہینڈل کر پائیں گے؟ کیا امریکہ اس کے پریکاشنز دیکھ رہا ہے، اپریہینشنز دیکھ رہا ہے؟ ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ جو خیال ہے کہ وہ یوں لوگوں کو بار بار اکسائیں گے اور لوگ سڑکوں پہ آ کے ایک دم سے اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے، تو یہ کوشش موساد کے ذریعے کر کے دیکھ چکے ہیں، اور یہ دیکھا کہ وہ اپرائزنگ کا نام دے دیں، جس طرح بھی اس کو کچلا گیا یا جو بھی کیا گیا۔ ایک بات امریکہ کو سمجھنی ہوگی کہ ایران کے لوگ بھی، رضا شاہ پہلوی یا ایسی کوئی بھی شخصیت جس کو جہاز سے اتارا جائے گا اور سیدھا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنانے کی بات کی جائے گی، تو ایران کی عوام اس کو قبول نہیں کریں گے۔ خیر، ہاں، وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ لبرل سسٹم آئے، تھوڑی آزادی ہو، رضا شاہ لیکن پہلوی جس جو ہے وہ طرح تو کی ہیز اے مسلط جوک کرتا۔ ایکچولی، وہ تو بیچارہ ایک جی لطیفہ ہے، اور اس کو تو اسرائیل نے بالکل، پلانٹ کیا، ورنہ اس بیچاری کیا حیثیت ہے، اس کا تو ایسے ہی ذکر کرنا بھی 100%۔ بیکار ہے۔ سکلین، سیریسلی ایران میں ٹھیک ہے ریٹیلیٹ کرے گا، کر رہا ہے، کتنی دیر تک کر سکتا ہے؟ دیٹس اے کویسچن۔ میں یہاں پہ دو چیزیں ذرا عرض کر دوں، بڑی وضاحت کی، میرے ساتھی نے بڑی اچھی باتیں بیان کی ہیں آپ کے پینل پہ جو موجود ہیں حمید صاحب۔ ایک یہ عرض کر دوں کہ جو ایران کے پاس جتنے ہم میزائل کی تعداد سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں، ڈرونز کی تعداد سمجھتے ہیں جانتے ہیں، یہ ہمارے پاس سارے فگرز جو ہیں یہ ویسٹرن میڈیا سے آتے ہیں، اور ایران آفیشلی کبھی ڈکلیئر نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے ڈیفنس ان کی نیڈز ہیں کہ وہ اس چیز کو ڈسکلوز نہ کرے کیا ان کے پاس کیا ہے، لیکن بعض اوقات وہ کچھ چیزیں اپنے مقصد کے لیے لیک کرتے رہتے، کنٹرول لیک یعنی خود ریلیز کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے، اور پھر ایران میں میزائلوں کی تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سن 90 سے بہترین میزائل بناتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے شاید آپ سے پہلے بھی ایک بار ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایک حسن تہرانی مقدم ایک وہاں پہ جن کو بابائے میزائل کہا جاتا ہے ایران کا، انہوں نے سن 80 کی دہائی سے شروع کیا تھا، اور وہ سمجھے کہ اسی دہائی میں وہ ایک خود میزائل کا تجربہ کرتے ہوئے اس میں ہلاک ہو گئے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی سازش کے تحت ان کو ہلاک کیا گیا تھا، لیکن بہرحال ایران نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ کسی غیر ملکی حملے میں وہ مارے گئے تھے، بلکہ وہ ایک تجربے کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا وہاں پہ سسٹم شروع کیا تھا، اور اس وقت سے ایران جو ہے یہ میزائلز بنا رہا ہے مختلف قسم کے، مختلف اسپیسیفیکیشنز کے، اور جو شروع میں جتنے بھی ایران نے میزائل بنائے ہیں شروع میں، ان سب کی رینج اور ہدف جو تھا وہ امریکی اڈے تھے، یعنی امریکن بیسز ان دا ریجن، یعنی گلف میں جو امریکن بیسز ہیں، جن میں آپ آذربائیجان میں جو اسرائیلی امریکی اڈا ہے، اور ترکی میں جو نیٹو کا اڈا ہے، اور عراق میں جو امریکہ کے اڈے ہیں، اس کے علاوہ اور اس میں کویت میں جو ہیں، اور بحرین میں ہیں، قطر میں ہیں، الزفرہ ادھر UAE میں ہیں،
ओमान में तो नहीं है, लेकिन ओमान से भी उनको इत्तेफाक है, यानी तवक्को कर सकते हैं कि कभी अमेरिका वहाँ पे चढ़ाई कर सकता है। तो ये सारे के सारे टारगेट्स हैं उनके। फिर इसके अलावा जिबूटी तक का भी है जो जो उसके पास करके वहाँ पे जो बना हुआ है एक अमरीकी अड्डा। वैसे वहाँ पे चाइना का भी है, लेकिन अमेरिका का भी है। नहीं, वहाँ तो तो दो हैं। हाँ, तो इस रीजन में जितने भी ऐसे अड्डे जो बने हैं, ये बने ही अमेरिका ने इस ईरान को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए बनाए हैं। तो ईरान ने भी इन्हीं अड्डों को टारगेट करने के लिए अपनी 500 किलोमीटर की रेंज से लेकर 1,000 किलोमीटर की बनाए हैं, और ये हज़ारों में है। ये 3-4 हज़ार नहीं है, ये शायद 80,000 भी हो। और ये भी मुमकिन है कि इनमें और भी छोटे मिसाल पे बहरीन पे हमला करने के लिए या कतर पे हमला करने के लिए या कुवैत पे हमला करने के लिए ईरान तो अपने बहुत ही हल्के किस्म के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, जो शायद उन्होंने, जिसको 20 साल हो गए हैं। तो जो फिर तो उन्होंने यूएई पे हमला करने के लिए गुलेल चाहिए उसको, वो तो बिल्कुल सामने है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और लेकिन जो इसराइल पर और जॉर्डन पे जो हमले करने, जो अल मुवाफ़क़ का जो अड्डा है जहाँ पे उन्होंने अपने B-2 बॉम्बर्स और B-52 बॉम्बर्स ला के खड़े किए हुए हैं, और वो एवैक्स जैसे और बड़े हाई किस्म के जो जासूस। सकलैन, आपकी आवाज़ ख़त्म हो गई है, दोबारा से आपको कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये है कि मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती के कमीशन के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर बहराम सईदी। उन्होंने कहा है कि हमने 7 ममालिक में अमेरिकन अड्डों को आग लगा दी है, और ये सिर्फ एक वार्म अप था। इजरायली हमलों में ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा शहीद, यानी ये रॉयटर्स का दावा है। पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर भी इजरायली हमले में शहीद, ये भी रॉयटर्स का कहना है। ये लेटेस्ट हैं दोनों खबरें जनाब। व्हाट कैन यू से सकलैन? हाँ, नहीं, ये जंग है, और जंग में ऐसा होता है। इसमें ईरान के पास हर ऑफिसर जो कर्नल से ऊपर के रैंक है वो जनरल कहलाता है। और यही तरीका और भी मुल्कों में हमने देखा है। अमेरिका में हर ब्रिगेडियर जनरल कहलाता है, हालांकि वहाँ पे फुल जनरल जो होते हैं वो चंद एक हैं। तो इसलिए ये एक सीनियर ऑफिसर आप कह सकते हैं, जिसको हम आम लफ्ज़ों में रेड स्टार वाला एक जनरल या रेड स्ट्रिप वाला एक जनरल कह सकते हैं। तो ये हालात हुए होंगे। जंग में यही होता है। लेकिन असल मसला हमें डेली कैजुअल्टी से ज़्यादा जो देखना होगा कि वो जैसे कि हामिद साहब ने भी इशारा किया है, आपके जो पैनल पे मौजूद हैं, कि क्या अमेरिका का हदफ सिर्फ बंदे मार रहा है इस तरह के अफसर, या स्ट्रेटेजिक एक कोई ऑब्जेक्टिव है। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो कभी कुछ होता है, कभी कुछ है। अब अभी हाल ही में जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने कहा रिजीम चेंज करनी है और आप निकल जाएं यहाँ से, और जिस तरह उन्होंने ट्वीट भी किया है कि अब आप ये अपने जो ईरान को सरेंडर कर दें, फौजें वहाँ पे हथियार डाल दें। तो मुझे तो इसमें याद आ रहा था जब बाराक ओबामा सदर थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त एक ट्वीट देखी थी, मुझे किसी ने पोस्ट की है। तो उसमें वो उस वक्त बाराक ओबामा को कह रहे थे कि ये आदमी इस वक्त अपनी लोएस्ट एवर पॉपुलैरिटी रेट पर है, अब ये ईरान पे ज़रूर हमला करेगा।